نہ دل روتا نہ غم ہوتا، نہ ایسا کہیں ماتم ہوتا۔ شبیر اگر تیری عزاداری نہ ہوتی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ حدیث قصہ کی تلاوت کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ دخل علی ابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ فی بعض الایام فقال السلام علیک یا فاطمۃ، فقلت علیک السلام، قال انی اجد فی بدنی ضعفا، فقلت له اعوذک باللہ یا ابتاہ من الضعف، فقال یا فاطمۃ ائتینی بالکساء الیمانی فغطینی بہ، فأتیتہ بالکساء الیمانی فغطیتہ بہ وصرت انظر الیہ وإذا وجهه يطلع كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أماه، فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي، فقال یا اماہ انی اشم عندک رائحة طیبة کأنها رائحة جد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، فقلت نعم ان جدک تحت الکساء، فاقبل الحسن نحو الکساء وقال السلام علیک یا جدا یا رسول اللہ، تأذنوا لی ان ادخل معک تحت الکساء، فقال وعلیک السلام یا ولدی ویا صاحب حوزی قد اذنت لک، فدخل معه تحت الکساء۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ فما كانت الا ساعة واذا بولدی الحسین قد اقبل وقال السلام علیک یا اماہ، فقلت وعلیک السلام یا ولدی ویا قرة عینی وثمرة فؤادی، فقال لي يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله، فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء، فدني الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه والسلام عليك يا من اختاره الله، أتأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء، وقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد اذنت لك، فدخل معهما تحت الكساء۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله، فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين، فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طیبة کأنها رائحة عقیل ابن عم رسول اللہ، فقلت نعم ها هو مع ولديك تحت الكساء، فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء، قال له وعليك السلام يا عقيل ويا وسي وخليفتي وصاحب لوائي قد أذنت لك، فدخل علي تحت الكساء۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء، قال وعليك السلام يا بنتي ويا بضعتي قد أذنت لك، فدخلت تحت الكساء فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله بطرف الكساء وأومأ بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي، لحمهم لحمي ودمهم دمي، يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم، أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عداهم ومحب لمن أحبهم، إنهم مني وأنا منهم، فاجعل صلواتك
وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك عليهم وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان السماوات وإني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مزيا ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء اللهم صل على محمد وآل محمد فقال الأمين جبرائيل يا رب ومن تحت الكساء فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبالها وبنوها اللهم صل على محمد وآل محمد فقال جبرائيل يا رب أتأذن لي نحبت إلى الأرض لأكون معهم سادسا فقال الله عز وجل نعم قد أذنت لك فاهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله العلي الأعلى يقرأك السلام ويقصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مزيا ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذنوا لي يا رسول الله فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله نعم قد أذنت لك فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال للأبي إن الله قضى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله تعالى فقال النبي صلى الله عليه وآله والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجم ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جميع من شيتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا اللهم صل على محمد وآل محمد فقال علي عليه السلام وإذا والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة فقال أبي رسول الله صلى الله عليه وآله يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجي ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جميع من شيتنا ومحبين وفيهم محموم إلا وفرج الله حمه ولا مغموم إلا وكشف الله غمه ولا تعلب حاجته إلا وقضي الله حاجته فقال علي عليه السلام وإذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرات ورب الكعبة اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إني أسألك بحق محمد وأنت المحمود وبحق علي وأنت الأعلى وبحق فاطمة وأنت فاطر السماوات والأرض وبحق الحسن وأنت المحسن وبحق الحسين وأنت قديم الإحسان وبحق الأئمة الطاهرين من ذرية الحسين عليهم السلام قل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم اللهم صل على محمد وآل محمد کہتی تھی یہ ماں خون بھرے میت سے لپٹ کر کہتی تھی ماں
ارمان تپناؤں گی کو شاک شانی افسوس کے راستہ نہ تم کو یہ جوانی کیسا تھا مقدر علی اکبر علی اکبر اتنا تو ذرا تیرو تمہیں دھولا بنا لوں بس یہ کہ جھلک سے کی صغرا کو دکھا لوں بے چین خواہ علی اکبر علی اکبر 18 برس پال کے پر ہوان چڑھایا ہو گئے سیوں والا ہے میرا خون میں نہایا یہ کیا ہوا دل بر علی اکبر علی اکبر ماں تیری جدائی میں بھلا کیسے جیے گی مر جائے گی صغرا جو خبر تیری سنے گی اب کیا کروں جی علی اکبر علی اکبر پہلے تو یہ آواز پہ اٹھ جاتے تھے بیٹا اب اتنی صدا بے پر لو نہیں بدلا کیا ہو گیا دل اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ہے جان اب لبوں پر ہے جان اب لبوں پر برچی نہ کھینچنا بولے پدر سے اکبر برچی نہ کھینچنا بابا نظر کو پھیر لو دم ٹوٹنے لگا برچی کے پھل سے خون ہے دل کا رکا ہوا ابھلے گا خون زمین پر ابھلے گا خون زمین پر برچی نہ کھینچنا بولے پدر
پدر سے اکبر برچی نہ کھینچنا سانسیں اکھڑ رہی ہے تو مدھم ہے نفس بھی کرتے ہو آہ ہم کو ہے تاکید صبر کی کہتے ہو تھام کے جگر کہتے ہو تھام کے جگر برچی نہ کھینچنا بولے پدر سے اکبر برچی نہ کھینچنا میں نے تمہیں بلایا تھا تاکہ میں کہہ سکوں بالکل نہ غم کرو میرے دل کو ہے اب سکون ارے بیٹھے رہو یہاں مگر بیٹھے رہو یہاں مگر برچی نہ کھینچنا بولے پدر سے اکبر برچی نہ کھینچنا اکبر پکار باپ سے دل کو سنبھالیے ٹوٹی سینہ کلیجے میں رہنے ہی دیجیے نکلے گا ساتھ میں جگر نکلے گا ساتھ میں جگر برچی نہ کھینچنا بولے پدر سے اکبر برچی نہ کھینچنا مولا نے یا علی کہا دل کو سنبھال کر پھر خود ہی لڑکھڑا گئے برچی نکال کر کہتا رہا جوان پسر کہتا رہا جوان پسر برچی نہ کھینچنا بولے پدر سے اکبر برچی نہ کھینچنا ہے جان اب لبوں پر ہے جان اب لبوں پر برچی نہ کھینچنا بھیا علی اکبر صغرا بیان کرتی تھی پر
بھیا تیری فرقت مجھے جینے نہیں دیتی، ملنے کی مجھے آس ہے، زندہ ہوں ابھی بھی، زندہ ہوں ابھی بھی، دروازے پہ بیٹھی ہوں اسی آس کے در پر، بھیا علی اکبر کیا بھول گئے بہنا کو، بھیا علی اکبر، بھیا علی اکبر، ایک بار بھی صغرا کی تمہیں یاد نہ آئی، تم چھوڑ گئے اس کی شکایت نہیں بھائی، شکایت نہیں بھائی، عاشق بہے آئے نہ میرے بھائی پلٹ کر، بھیا علی اکبر کیا بھول گئے بہنا کو، بھیا علی اکبر، بھیا علی اکبر، اجڑا ہوا گھر بار مجھے دستا ہے بھیا، اجڑا تیرا ویران ہے، ویران مدینہ، ویران مدینہ، گھر دیکھ کے رہ جاتی ہوں ہر بار تڑپ کر، بھیا علی اکبر کیا بھول گئے بہنا کو، بھیا علی اکبر، بھیا علی اکبر، ارمان تھا بھیا کا میرے بیاہ رچے گا، میں صدقے گئی بن گئے پردیس میں دولہا، پردیس میں دولہا، بس رہ گئے ارمان میرے سینے کے اندر، بھیا علی اکبر کیا بھول گئے بہنا کو، بھیا علی اکبر، بھیا علی اکبر، کس پیار کی ممتا کی شکایت کروں بھائی، افسوس کہ اموں کو میری یاد نہ آئی، میری
بھیا علی اکبر صغرا بیاں کرتی تھی پردیس برادر بھیا علی اکبر کیا بھول گئے بہنا کو بھیا علی اکبر بھیا علی اکبر بھیا علی اکبر بھیا علی اکبر قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم صلوات بر محمد وآل محمد صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم بابا کے دل سے پوچھئے بیٹے کے داغ کو ارمان والے گود کے پالے کے داغ کو دل کے سکون آنکھوں کے تارے کے داغ کو پوچھو امام حسین سے پوچھو امام حسین سے بیٹے کے داغ کو یوں عالم ضعیف میں اکبر بچھڑ گئے سرور کے ہائے جینے کے سرور کے ہائے جینے کے نقشے بگڑ گئے 18 سال والا کڑیل جوان پہ سر سینے پہ نیزہ کھایا تو تھرا گیا جگر زخمی کلیجہ ہو گیا اور جسم خون میں تر گھوڑے سے گر کے ہائے گھوڑے سے گر کے ہائے وہ تڑپا زمین پر آواز دی جہان سے جاتا ہوں بابا جان اب آخری سلام ہو اب آخری سلام ہو تم پر شہ زمان آئی صدا کے آئیے ہم ہیں یہاں پڑے گر گر کے دوڑتے ہوئے شبیر آ گئے دیکھا ہے زخمی اکبر بے کس تڑپ رہے زخمی ہے جسم اور ہے زخمی ہے جسم اور ہے خون میں بھرے ہوئے دیکھا کلیجہ شق ہے جگر غم سے پھٹ گیا پھیلا کے ہاتھ باپ سے پھیلا کے ہاتھ باپ سے بیٹا لپٹ گیا خنجر خزاں کا چل گیا بابا کے سامنے بیٹے کا دل دہل گیا بابا کے سامنے اکبر کا من کا ڈھل گیا بابا کے سامنے بیٹے کا دم نکل گیا بیٹے کا دم نکل گیا بابا کے سامنے پرواز روح ہو گئی بے جان ہو گیا ایک آہ کا
کر کے باپ کی، ایک آہ کر کے باپ کی گودی میں سو گیا شبیر، یہ پکار میرے لال مر گئے، سینے پر زخم کھا کے میرے لال مر گئے، مجروح و پیاسے ہائے میرے لال مر گئے، خون میں تڑپ تڑپ کے، خون میں تڑپ تڑپ کے میرے لال مر گئے، کڑی الجمع کا لاشا ہے بابا کے سامنے، خون میں بھرا وہ لاشا ہے، خون میں بھرا وہ لاشا ہے بابا کے سامنے، محبوں کی عرض ہے میرے سرکار مصطفیٰ، مشکل کشا علی میری شہزادی فاطمہ، حسنین لیلا زینب کلثوم غم نوا، آل رسول لیجئے، آل رسول لیجئے، پرسا جوان کا اکبر کا پرسا لیجئے، یا باروے امام پرسا قبول کیجئے، پرسا قبول کیجئے، یا باروے امام، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، والصلاة والسلام علی سید اسلم ما فی الوجود، سر اللہ کل موجود، نقطۃ دائرۃ الوجود، صاحب لواء الحمد والمقام المحمود، سیدنا المجدد والمصطفى الامجد وبالقاسم محمد، والصلاة والسلام علی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین، من الآن إلى قیام یوم الدین، اما بعد فقد قال حسین بن علی علیہم الصلاۃ والسلام، انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، اريد ان امر بالمعروف وانهى عن المنکر واسیر بسیرت جدی و ابی۔ سرکار سید الشہداء امام حسین علیہ السلام جس وقت آپ اپنے اس تحریک کے آغاز کے لیے مدینے سے مکے کی طرف تشریف لے جا رہے تھے، خروج کر رہے تھے، اس وقت آپ نے لوگوں کے سامنے اس بات کو واضح کیا کہ ہم کسی غلط ارادے سے، کسی فساد کے لیے یا اس طرح سے کسی بھی چیز کے لیے یہاں سے نہیں جا رہے ہیں، بلکہ انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، ہم صرف اور صرف اپنے جد کی امت میں اصلاح کے لیے جا رہے ہیں۔ اريد ان امر بالمعروف وانهى عن المنکر، ہم امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرنا چاہتے ہیں، اور اس کے لیے ہم اپنے نانا اور اپنے بابا کی سیرت پہ عمل کریں گے۔ سرکار سید الشہداء کا یہ اعلان کہ ہم اصلاح کے لیے یعنی لوگوں کو فساد سے نکالنے کے لیے یہاں سے جا رہے ہیں، یہ اس بات کی وضاحت ہے کہ اس وقت ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وفات اور شہادت کے تقریباً 50 سال گزرے تھے، لوگوں کے اندر کتنی خرابیاں پیدا ہو گئی تھیں۔ جتنی بھی یہ گفتگو ہے، یہ ساری گفتگو ہمیں اپنے زمانے کے اعتبار سے دیکھنی چاہیے اور اپنے زمانے کو ہم مد نظر رکھ کے نتیجے کو حاصل کریں، اپنی ذمہ داریوں کو محسوس کریں۔ بالخصوص 9 محرم الحرام اور شب عاشور کی جہاں پہ ہم کو اپنی ذمہ داریوں کا مزید احساس ہونا چاہیے۔
یہ وہ تاریخ ہے کہ جس تاریخ میں ہم کو سرکار سید الشہداء کی قربانی کو زیادہ گہرائی سے سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے اور اس کا احساس کرنا چاہیے کہ یہ قربانی کیوں انجام دی گئی ہے، وہ کون سی وجہ تھی کہ جس کے لیے سرکار سید الشہداء نے اپنے اس عظیم خانوادے کو اور عظیم قبیلے کو قربان کر دیا۔ علی اکبر جیسی ذات کا قربان ہونا آسان نہیں تھا، جناب عباس جیسی ذات کا قربان کیا جانا آسان نہیں تھا، جناب قاسم جیسی ذات کا قربان کیا جانا آسان نہیں تھا۔ وہ حبیبین مظاہر کی جن کو سرکار سید الشہداء نے خط لکھ کے بلایا تھا، ان کا قربان کیا جانا اتنا آسان کام نہیں تھا۔ ان سارے لوگوں کو قربان کیا کیوں؟ تاکہ دین بچا سکے، دین کی حفاظت ہو سکے، دین محفوظ رہ سکے۔ آج ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ان ایام میں ہم ہر وہ قدم آگے بڑھائیں کہ جو دین کی حفاظت کا قدم ہے، جو دین کے تحفظ کا قدم ہے اور جو دین کے بچانے کا قدم۔ ہم آپ کی خدمت میں عرض کر رہے تھے کہ جب ادھر 50 سال کے عرصے میں رسول کی وفات کے بعد، رسول کی شہادت کے بعد ابھی 50 سال کا عرصہ گزرا اور یہ حالات ہو گئے کہ نواسہ رسول کو اتنی عظیم قربانی دینی پڑی دین کے تحفظ کے لیے، تو کیا آج 1400 سال گزرنے کے بعد کیا دین میں خرابیاں نہیں پیدا ہوئی؟ ایسی صورت میں ہماری بھی یہ ذمہ داری ہے کہ دین کے تحفظ کے لیے سب کچھ قربان کرنے کا جذبہ رکھیں اور وقت پڑے تو قربان کر دیں۔ بعض اوقات ایسے دردناک مناظر سامنے آتے ہیں اور ایسی چیزیں سامنے آتی ہیں کہ دیکھ کے افسوس ہوتا ہے اور پھر تعجب بھی ہوتا ہے کہ ایک کربلا کا ذکر کرنے والا کیسے اس کام کو انجام دے سکتا ہے۔ کربلا یعنی دین کے تحفظ کے لیے سب کچھ قربان کر دینا۔ کبھی کبھی بعض یہ نہیں کہتے کہ قوم میں سبھی ایسے ہیں، نہیں، اکثریت بھی نہیں ہے، اگر کچھ بھی ہیں تو وہ کیوں ہیں۔ بعض اوقات ایسے مواقع دیکھنے میں آتے ہیں کہ جب کہ انسان اپنی زندگی کا ایک معیار بنا لیتا ہے، زندگی کا ایک طریقہ بنا لیتا ہے، اپنے اس کے کچھ کلچر ہوتے ہیں، اس کے کچھ رسومات ہوتے ہیں، کچھ اس کی خواہشیں ہوتی ہیں، اور ان چیزوں کو پورا کرنے کے لیے جب دین راستے میں آتا ہے تو یہ دین کو قربان کر دیتا ہے اور اپنے اس کلچر کو کبھی بچا لیتا ہے، کبھی رسومات کو بچا لیتا ہے، کبھی خواہشات کو بچا لیتا ہے، حتیٰ کبھی وہ اپنے جو اس نے خود سے اپنا ایک اسٹینڈرڈ معین کیا ہے اس کو بچا لیتا ہے، اپنے اس اسٹینڈرڈ کو۔ یہ انسان کیسے کربلا پہ عمل کر سکتا ہے؟ کربلا پہ عمل کرنے والا، کربلا کے راستے پہ چلنے والا ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ جو دین کو کسی اور راستے میں قربان کر دے، بلکہ کربلا کا تقاضا یہ ہے کہ دین کے راستے میں آنے والی ہر چیز کو قربان کر دیا جائے، حتیٰ اگر اولاد چاہے وہ کڑیل جوان ہو تو اس کو بھی قربان کیا جا سکتا ہے، چاہے وہ 6 مہینے کا شیرخوار ہو تو اس کو بھی قربان کیا جا سکتا ہے۔ البتہ سرکار سید الشہداء کی قربانی اور ہماری قربانی میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ وہ سرکار سید الشہداء کی وہ قربانی کہ جو دین کے تحفظ کے لیے ہے، جو دین کو پروان چڑھا رہی۔ سرکار سید الشہداء نے پہلا اعلان کہ ہم صرف اور صرف اپنے نانا کے امت کے اصلاح کے لیے قیام کر رہے ہیں۔ اس کا اگلا مرحلہ کہ یہ قیام، یہ اصلاح، یہ کیسے ہو؟ امر بالمعروف و نہی عن المنکر۔ اتنی ساری قربانیوں کے بعد جو راستہ ہمارے سامنے آتا ہے وہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا آتا ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ کربلا اپنانے والے افراد، کربلا کے راستے پہ چلنے والے افراد امر بالمعروف و نہی عن المنکر کو چھوڑ ہی نہیں سکتے۔ سرکار سید الشہداء نے کیا کہا تھا؟ اللہ ترون الی الحق لا یعمل بہ، کیا نہیں دیکھتے ہو کہ حق پہ عمل نہیں ہو رہا؟ یعنی وہی امر بالمعروف کا شکوہ۔ اللہ ترون الی الحق لا یعمل بہ وَإِلَى الْبَاطِلِ لَا يُتَنَاهِي عَنْهُ، اور کیا نہیں دیکھتے ہو کہ باطل سے نہیں روکا جا رہا؟ لِيَرْغَبَ الْمُؤْمِنُ فِي لِقَاءِ اللَّهِ، اگر ایسے حالات پیدا ہو جائیں کہ حق پہ عمل نہ کیا جائے، باطل سے نہ روکا جائے، تو یہ چیز مومن کو اللہ سے ملاقات کی رغبت دلاتی ہے، یہ چیز مومن کو موت کی رغبت دلاتی ہے۔ انی لا ارى الموت الا سعدا والحیات مع الظالمین الا براما۔ ان حالات میں اگر کوئی جان دے دے، مر جائے، تو حسین ابن علی کی نگاہوں میں وہ سعادت کی موت مرتا ہے۔ یہ اہمیت ہے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی۔ اور ان حالات میں اگر کوئی
ظالمین کے ساتھ خاموش رہ کے زندگی گزار لے، اپنے آپ کو بچا لے جائے، تو امام کہتے ہیں کہ یہ ذلت کی زندگی ہے، ذلیل انسان ہے کہ جو ان حالات میں خاموشی کے ساتھ اپنی زندگی کو گزارا۔ یہ درجہ ہے ایک کربلا کے راستے پہ چلنے والے عزادار کیا کہ اس کو چاہیے کہ ہمیشہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے راستے پہ چلے، اور کیسے چلے گا؟ اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت، اس کے لیے مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام کی سیرت کو اپنائے۔ یعنی اب اگر ہم کو یہ طے کرنا ہے کہ ہم کتنا کربلا کے راستے پہ ہیں، تو ہم یہ دیکھ لیں کہ ہم کتنا رسول کی سیرت سے نزدیک ہیں۔ اگر ہم کو یہ طے کرنا ہے کہ ہم کتنا کربلا کے راستے پہ ہیں، تو ہم یہ دیکھ لیں کہ ہم کتنا مولا کائنات کی سیرت سے نزدیک ہیں۔ جتنا رسول کی سیرت سے نزدیک ہیں اتنا کربلا کے راستے پہ ہیں، جتنا مولا کائنات کی سیرت سے نزدیک ہیں اتنا کربلا کے راستے پہ۔ اگر ہماری زندگی میں امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے مواقع آئے ہیں اور ہم انجام دے رہے ہیں، واللہ اس کے لیے قربانی دینی پڑے، اور دینی پڑے گی، ان چیزوں کے لیے قربانی دی جاتی ہے، تو ہم کربلا کے راستے پہ چل رہے ہیں۔ اور اگر ہم خاموشی سے نظر گھما کے نکل جائیں اور اپنے آپ کو خاموش کر کے بچا لے جائیں، تو ہم کربلا کے راستے پہ نہیں چل رہے، اور اس کے علاوہ کوئی دوسرا مقصد بھی نہیں ہے۔ انما خرجت لطلب، ہم صرف اور صرف ہمارا مقصد یہی ہے کہ ہم اپنے جد کی امت میں اصلاح، یعنی اب اس کے ساتھ کوئی دوسرا مقصد نہیں ہے، شامل بھی نہیں ہو سکتا۔ اگر عزاداری اس ارادے سے کی جائے کہ فلاں کی مجلس سے اونچی ہماری مجلس ہو جائے، فلاں کے تبرک سے اونچا ہمارا تبرک ہو جائے، اگر خدا نخواستہ عزاداری میں نہ یہ کہ اصل مقصد ہو، نہیں، اصل مقصد تو ہے اپنی جگہ پہ، لیکن اس کے ساتھ ہی یہ چیز شامل بھی نہیں ہو سکتی، اس میں کوئی شک نہیں۔ اصل مقصد تو سرکار سید الشہداء کا ذکر ہے، اللہ کو خوش کرنا ہے، لیکن اگر اس کے ساتھ یہ ارادہ ہو کہ نہیں، وہ فلاں نے تو مثلا اتنی اونچی مجلس کرائی تھی، ہماری اس سے اونچی ہونی چاہیے، انجمن بازی کے معاملات سامنے آ جائیں، مقابلے اور کمپٹیشن کے حالات سامنے آ جائے، تو اس کا مطلب کہ اب یہ عزاداری سرکار سید الشہداء کے اہداف و مقاصد کے مطابق نہیں ہے۔ اور جب کہ عزاداری کے لیے اہم یہ ہے کہ عزاداری کا مقصد وہی ہونا چاہیے جو سرکار سید الشہداء کے قیام کا مقصد تھا، لہذا اب اس کے مقابلے میں کوئی دوسرا مقصد نہیں آ سکتا۔ جو یہ مقصد ہے یہی بنیادی مقصد ہے، یعنی ہماری مجلس بھی ہو تو اصلاح امت کو نظر میں رکھ کے، ہمارے جلوس ہوں تو اصلاح امت کو نظر میں رکھ کے، ہمارے یہاں عزاداری کے نام پہ کوئی بھی کسی طرح کا قدم اٹھایا جائے تو امت کی اصلاح کو نظر میں رکھ کے، ہر قدم بڑھتا ہوا قدم جو عزاداری کے نام پہ ہو، اس کا تقاضا یہ ہے کہ اس کے نتیجے میں امت میں اصلاح ہو، تو یہ عزاداری سے ہم آہنگ ہے۔ اور اگر امت میں اصلاح کے حالات نہیں پیدا ہو رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ مقصد سے خالی ہے، مقصد شہ کربلا سے خالی ہے، مقصد سرکار سید الشہداء سے خالی ہے، اور جو سرکار سید الشہداء کے مقصد سے خالی ہو جائے اس کو ہم پھر کیسے عزاداری کا رنگ دے سکتے ہیں؟ خاص کر کے ایسے موقع پہ کہ جب شب عاشور، یعنی وہ شب کہ جس کے آنے والے دن میں اتنی عظیم قربانیاں پیش کی گئیں، اتنی عظیم قربانیاں اس لیے نہیں پیش کی گئی ہیں کہ ہمارے چھوٹے موٹے مقاصد پورے کیے جائیں، اتنی عظیم قربانیاں اس لیے پیش کی گئی ہیں کہ عظیم مقصد کو حاصل کیا جائے، عظیم مقصد کو پایا جائے۔ اور یہی جو اصلاح ہے، اصلاح کا ایک بہت بڑا مقصد تھا، وہ جس کو سرکار سید الشہداء نے مختلف جگہوں پہ ذکر کیا۔ ہم صرف دو مثال آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں۔ ان الدعی ابن الدعی قد رکزنی بین اثنتین بین السلۃ والذلہ وہیہات من الذلہ۔ کربلا کے اہداف و مقاصد میں اہم ترین مقصد کہ جو اصلاح کے دائرے میں جتنے بھی اہداف و مقاصد ہیں وہ اصلاح امت کے دائرے میں سب آ رہے ہیں، یعنی امت میں کس کس چیز کی اصلاح ہونی چاہیے، کیسی کیسی اصلاح۔ امت کی اصلاح کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ امت سے صرف نماز پڑھوا لی جائے، نہیں، نماز بہت بنیادی چیز ہے، اتنی اہم چیز ہے کہ سرکار سید الشہداء نے جنگ کو رکوا کے نماز قائم کی، بہت اہم چیز ہے،
لیکن اگر یہ سمجھتے ہیں کہ صرف نماز مقصد ہے تو ایسا نہیں. گفتگو جہاں نماز سے گفتگو کا آغاز ہے وہاں یزید جیسے ظالم اور جابر اور غاصب حکمران کی مخالفت بھی کربلا کے اہداف میں سے. جہاں امت کی اصلاح کے لیے اس کے لیے نماز پڑھنا اہم ہے، وہیں امت کی اصلاح کے لیے ایسے ظالم حکمران کی مخالفت بھی اہم ہے. اسی لیے آپ نے کہا تھا مثلی لا یباع مثلہ، میرے جیسا تیرے جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. لہذا ان اہداف میں ایک اہم ہدف جو سرکار سید الشہداء نے بیان فرمایا، ان الدعی ابن الدعی قد رکز بین اثنتین بین السلۃ والذلہ وہیہات من الذلہ. یہ نامراد کا بیٹا نامراد کہ جس نے ہم کو اس دو راہے پہ لا کے کھڑا کر دیا، جس کا ایک راستہ اسلحوں کا راستہ ہے اور دوسرا ذلت کا راستہ ہے. اور ہیہات من الذلہ، اللہ ہم کو اس ذلت سے محفوظ رکھے، اللہ ہم کو اس ذلت سے دور کرے. کربلا کے اہداف میں سے ایک ہدف یہ ہے کہ انسان ذلت سے اپنے آپ کو دور کرے. ذلت کسے کہتے ہیں؟ ذلت کا ایک مصداق جو ابھی اس کے پہلے سرکار سید الشہداء کا قول ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، ذلت کا ایک مصداق یہ ہے کہ جس میں آپ فرماتے ہیں سرکار سید الشہداء الا ترون الی الحق لا یعمل بہ، کیا نہیں دیکھتے ہو کہ حق پہ عمل نہیں ہو رہا ہے؟ وعلی الباطل لا یتناہی عنہ، اور یہ نہیں دیکھتے ہو کہ باطل سے نہیں روکا جا رہا ہے. لیرغب المؤمن فی لقاء اللہ، ایسے حالات پیدا ہو جائیں تو مومن کو مر جانا چاہیے لیکن ان حالات سے مقابلہ کرے. انی لا ارى الموت الا سعدا، ان حالات میں اگر مقابلہ کر کے مومن مر جائے تو اس کی موت سعادت کی موت ہے. اس کا اگلا جملہ جو اس پورے قول کے پس منظر میں ہے اور بہت اہم میسج دے رہا ہے، والحیات مع الظالمین الا براما، لیکن اگر کوئی ان حالات میں ظالم کے ساتھ خاموشی سے زندہ رہ جائے، اپنی زندگی بھلے ہی بچا لے جائے، تو وہ ذلت کی زندگی ہے. آج کے جو موجودہ حالات ہیں، کربلا کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اسی 1400 سال پرانے یزید، اسی گھسے پٹے یزید کو لے کے بس نہیں. عاشورے کے دن دنیا کے سارے ظالمین کے خلاف آواز اٹھنی چاہیے اور ہر مظلوم کی حمایت ہونی چاہیے. ہر وہ ظالم کی جو دین کے خلاف قدم اٹھانا چاہتا ہے، ہر وہ ظالم کی جو دین کے خلاف کوئی بھی ارادہ رکھتا ہے، ہر وہ ظالم کی جو دین کو، اسلام کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے، اس کے خلاف آواز اٹھانے کا بہترین موقع عاشورے کا دن ہے. عزاداری یعنی ظالم کے خلاف احتجاج، عزاداری یعنی باطل کے خلاف آواز کا بلند کرنا. واقعی عزاداری ہے یہ. کربلا کے واقعے کے بعد کوفے اور شام کے راستے میں امام سجاد علیہ السلام نے یا جناب ثانیہ زہرا سلام اللہ علیہ نے جو آواز اٹھائی، وہ کیا آواز اٹھائی؟ جو سرکار سید الشہداء کا غم منایا وہ کیا غم منایا، جو ماتم کیا وہ کیا ماتم کیا. یزید کے دربار میں جا کے، یزید کے آنکھ میں آنکھ ڈال کے، اس کے سامنے کھڑے ہو کے اس کے ظلم کی مخالفت کر کے بتایا کہ عزاداری اس کا نام ہے. آج اگر بحرین عزاداری کو بہانے سے روکنا چاہتا ہے تو ہماری ذمہ داری ہے کہ اس کے خلاف ہم آواز اٹھائیں. آج اگر دنیا کے کسی کونے میں مسلمانوں کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، اسلام پہ ظلم ہو رہا ہے، تو اس کے خلاف آواز اٹھانا یہ ہماری ذمہ داری ہے. یہ ائمہ کی سیرت بھی ہے اور روش بھی ہے. لہذا سرکار سید الشہداء جس عزت اور ذلت کو ہمیں پہچانوانا چاہتے تھے، اس کو ہم بعض اوقات سمجھتے ہیں کہ انسان کے پاس مال و دولت کا ہونا عزت ہے، انسان کے پاس عہدے کا ہونا عزت ہے، انسان کے پاس دنیاوی واہی کا ہونا عزت ہے، لوگ اس کے آگے پیچھے گھومے یہ عزت ہے، دنیاوی طاقت اس کی عزت ہے، دنیاوی اقتدار اس کی عزت ہے. یہ ساری چیزیں رکھ کے یزید ذلیل ہوا تھا اور قید و بند میں کھڑے ہوئے اہل حرم صاحب عزت. ایسا نہیں ہے کہ یہ داستان صرف سنا دینے کی ہے اور آج کی عملی زندگی سے اس کا کوئی تعلق نہیں. آج بھی آپ دیکھ لیں کہ وہ افراد کہ جن کے پاس سب کچھ ہوتا ہے لیکن اگر ان کا کردار صحیح نہیں ہے، ان کے پاس تقوی نہیں ہے، اگر ان کے پاس دینداری نہیں ہے،
اور اگر ان کے پاس نظام و سسٹم نہیں ہے تو یہ سب کچھ رکھ کے بھی وہ ذلیل ہو جاتے ہیں. اور جس کے پاس کردار ہوتا ہے، اس کے پاس مال دنیا میں سے کچھ ہو یا نہ ہو، وہ صاحب عزت ہوتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن مجید نے اعلان کیا ہے کہ عزت تو اللہ کی طرف سے دی جاتی ہے. اللہ جسے چاہتا ہے اسے عزت دیتا ہے، اللہ جسے چاہتا ہے اسے ذلیل کرتا ہے. دنیا والے نہ کسی کو عزت دے سکتے ہیں نہ کسی کو ذلیل کر سکتے ہیں، اور دنیا والوں کی دی ہوئی عزت واقعی عزت ہوتی بھی نہیں. لہذا انسان کی عزت مال و دولت میں نہیں ہے، انسان کی عزت نظام میں ہے. اور نظام یہ کہتا ہے کہ جب بھی باطل سامنے آئے اس کی مخالفت کرو تو صاحب عزت ہوگے، چپ رہ جاؤ گے تو ذلیل ہوگے. ظالم سامنے آئے تو اس کی مخالفت کرو تو عزت ملے گی، چپ رہ جاؤ گے تو ذلیل ہو جاؤ گے. عزت و ذلت کا معیار یہ ہے. یعنی حق کی حمایت عزت ہے، باطل کی مخالفت عزت ہے، اور باطل سے ڈر کے خاموش بیٹھ جانا یہ انسان کی ذلت ہے. سن 61 ہجری یا یوں کہا جائے سن 60 ہجری، کیونکہ 61 ہجری میں تو یہ واقعہ آغاز سال میں رونما ہوا ہے. سن 60 ہجری میں جو مسلمانوں میں سب سے بڑی ذلت تھی، اور بالخصوص کوفے والوں کو جن کو ذلت کا احساس دلایا ہے جناب ثانیہ زہرا سلام اللہ علیہ نے اور امام سجاد علیہ السلام نے، وہ یہ کہ وہ حق کی حمایت میں بولنا نہیں جانتے تھے، باطل کے مقابلے میں آواز اٹھانا نہیں جانتے تھے. اس اصلاح کی سخت ضرورت تھی. اور باطل کے مقابلے میں آواز اٹھانے والے اس وقت کتنے لوگ تھے؟ 72 100 125 وہ کی جو سرکار سید الشہداء کے ساتھ نصرت کے لیے آئے ہیں. آج ہم بھی ایک امام کا انتظار کر رہے ہیں اور ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ پالنے والے اس امام کے ظہور میں تعجیل فرماؤ. انشاءاللہ جلد از جلد ظہور ہوگا اور ہم سب نصرت کے لیے آگے بڑھیں گے. لیکن اس نصرت کا معیار یہی ہے کہ امام کی نصرت کے لیے کوئی ذلیل انسان نہیں جائے گا، صاحب عزت جائیں گے. جو باطل کے اوپر خاموش رہا وہ ذلیل ہے، جو ظلم پہ خاموش رہا وہ ذلیل ہے، جس نے نظام کو توڑ دیا وہ ذلیل ہے، جو دین کے مخالف گیا وہ ذلیل ہے، جس کا کردار صحیح نہیں ہے وہ ذلیل ہے. کوئی ذلیل انسان کا امام کا ناصر نہیں بن سکتا ہے. امام کا ناصر صاحب عزت بنے گا، یعنی وہ کہ جس نے باطل کی مخالفت کی ہو وہ صاحب عزت ہوگا، وہ جس نے ظلم کی مخالفت کی ہو وہ صاحب عزت ہوگا، وہ جس نے نظام پہ عمل کیا ہو وہ صاحب عزت ہوگا، وہ جس نے دین کو اپنایا ہو وہ صاحب عزت ہوگا، وہ کہ جس نے دین کے راستے میں قربانیاں دی ہوں وہ صاحب عزت ہوگا. فرق اتنا ہے کہ اگر کوئی ذلیل نزدیک آ جائے تو امام اس کو بھگا دیا کرتے ہیں، اس کی توہین کر دیتے ہیں. اور اگر کوئی صاحب عزت کوفے میں بیٹھا ہو تو وقت کا امام خط لکھ کے بلا دیتا ہے کہ تم تو وقت کے فقیہ ہو، تم ہم کو بہتر پہچانتے ہو، آؤ ہماری نصرت کے لیے آ جاؤ. لہذا اگر سن 60 ہجری اور سن 61 ہجری میں یہ حالات پیش آئے ہیں اور اس طریقے سے حالات خراب ہوئے ہیں، تو آج 1400 سال بعد کتنا فساد پیدا ہوا ہے، کتنے حالات خراب ہوئے ہیں. اور ان حالات کی تبدیلی کی صورت میں جو انسان ان حالات کو محسوس کر کے اپنی ذمہ داریوں کو سمجھتے ہوئے قدم آگے بڑھا دے وہی کربلائی. اور جو انسان یا ان حالات کو محسوس نہ کرے یا ذمہ داریوں کا احساس نہ کرے یا قدم کو آگے نہ بڑھائے تو پھر وہ امام کا ناصر بن جائے، یہ سخت ہے، مشکل ہے. اس کے لیے ایسے انسان کو اپنے اندر تبدیلی پیدا کرنی ہوگی. آج ہم موجودہ جو فساد ہیں ان فساد کو پہچاننے کی کوشش کریں، چاہے اس فساد کا تعلق نماز و روزے و عبادات سے ہو، چاہے اس فساد کا تعلق انسان کی سماجی زندگی سے ہو. لیکن انسان ایسے فساد کو محسوس کرے اور اس کے مقابلے میں سرکار سید الشہداء کسی فساد کی ایک آدھ قسم کے مقابلے میں نہیں قیام کر رہے تھے، بلکہ ہر قسم کے فساد کے مقابلے میں قیام کر رہے تھے. سرکار سید الشہداء میدان کربلا میں صرف دین کی ایک آدھ دو شق کو نہیں بچا رہے تھے، بلکہ ایک کمپلیٹ اور مکمل دین کو بچا رہے تھے، جس میں سب سے اہم اور بنیادی چیز
وہ لیڈرشپ تھی کہ جس کے باطل ہونے پہ سرکار سید الشہداء نے اعتراض کیا تھا اور صحیح لیڈرشپ کو پیش کرنے کی کوشش کی تھی۔ بس ہم بہت طولانی زحمت نہیں دینا چاہتے آپ کو، شب عاشور ہے، امید ہے کہ انشاءاللہ ہم لوگ زیادہ سے زیادہ سرکار سید الشہداء ان کے اصحاب و انصار کی عزاداری کریں۔ شب عاشور سے متعلق چند جملے اور امام حسین کی اس عظیم قربانی جو سب سے کم سن قربانی تھی اس سے متعلق چند جملے اور آپ کی زحمت تمام۔ شب عاشور کے بہت سارے مصائب ہیں، کئی روایتیں ہیں شب عاشور کی۔ ایک آدھ روایت ہم آپ کی خدمت میں عرض کریں۔ شب عاشور سرکار سید الشہداء خیمے سے باہر نکلے اور مقتل کی طرف جانے لگے۔ جناب ہلال بن نافع نے دیکھا کہ آقا و مولا حسین تنہا مقتل کی طرف جا رہے ہیں، تو اس خوف سے کہ کہیں ہمارے آقا و مولا کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے، ہلال بن نافع امام کے پیچھے پیچھے تشریف لے جا رہے۔ ابھی تھوڑا آگے بڑھے تھے کہ امام کو ہٹ محسوس ہوئی، پلٹ کے دیکھا، ہلال کیا دیکھنا چاہتے ہو؟ ہلال نے کہا مولا آپ تنہا آ رہے تھے، ہمیں برداشت نہ ہوا کہ آپ کو تنہا مقتل میں جاتے دیکھیں۔ اے ہلال کب تک مولا کی حفاظت کے لیے مولا کے ساتھ آؤ گے؟ شب عاشور تم کو برداشت نہیں ہوا کہ آقا و مولا حسین تنہا مقتل کی طرف جائیں، لیکن اے ہلال عصر عاشور امام حسین تنہا مقتل کی طرف جائیں گے اور تنہا فاطمہ کا لال مقتل میں چاروں طرف سے نرغ یادہ میں گھرا ہوگا، کوئی تیر و تلوار سے حملہ کرے گا، کوئی پتھروں سے حملہ کرے گا اور فاطمہ کے لال کو وہاں پہ شہید و قتل کر دیا جائے گا۔ امام نے ہلال کو اپنے ساتھ لیا اور جانے کے بعد ایک ایک شہید کے شہادت کے مقام کو دکھایا۔ عزیزان محترم، شب عاشور کا ہی وہ واقعہ ہے کہ جس وقت امام نے اپنے اصحاب کو دعوت دی اور اس کے بعد چراغ کو گل کر دیا کہ دیکھو یہ فوج اشقیاء، یہ فوج جفاکار، یہ ہمارے خون کے پیاسے ہیں، اگر تم چاہو تو تم یہاں سے جا سکتے ہو، اتنی دور چلے جاؤ کہ تم اپنے آپ کو محفوظ محسوس کرنے لگو۔ لیکن جب چراغ روشن کیا گیا تو ایک عجب منظر دیکھا کہ نہ یہ کہ وہ جانثار، وہ اصحاب و انصار وہاں سے کوئی کم ہوا ہوتا، بلکہ وہ تیار ہیں اور امام سے کہہ رہے ہیں مولا آپ جانے کی بات کر رہے ہیں، مولا اگر ہمیں 70 مرتبہ بھی قتل کیا جائے اور ہمارے جسم کو جلا کے راکھ کو منتشر کر دیا جائے پھر بھی ہم آپ کی نصرت سے دور نہیں ہو سکتے۔ عزیزان محترم، اسی شب عاشور ایک وہ موقع بھی آیا کہ جس وقت ثانیہ زہرا نے اپنے بھائی سے سوال کر لیا کہ بھیا آپ نے اپنے اصحاب و انصار کا امتحان تو لے لیا، ایسا نہ ہو کہ آپ کے اصحاب و انصار میں سے کوئی عین وقت پہ آپ کو دغا دے جائے، کوئی دھوکہ دے جائے۔ ثانیہ زہرا کا حق تھا کہ وہ امام حسین علیہ السلام سے ایسا سوال کرتی، اس لیے کہ ایک عرصہ ہوا کہ ثانیہ زہرا نے لوگوں کو دھوکہ دیتے ہوئے دیکھا، مولا کائنات کو کتنے لوگوں نے دھوکہ دیا۔ امام حسن علیہ السلام کو دھوکہ دینے والوں کی ایک طولانی فہرست ہے، اور سرکار سید الشہداء کو تو پورے کوفے نے دھوکہ دیا تھا، بلا دیا، اور جب امام نرغیادہ میں گر گئے تو وہ کوفے والے امام کی نصرت کے لیے نہیں آ رہے ہیں۔ ایسے حالات میں ثانیہ زہرا کا اگر یہ سوال اور آپ کو یہ تشویش ہے تو یہ تشویش غلط نہیں ہونی چاہیے، لیکن عزیزان محترم جب یہ خبر امام کے اصحاب و انصار تک پہنچی تو ایک مرتبہ سارے اصحاب کو جمع کر لیا گیا، اور جمع کرنے کے بعد سب نے کہا اے میرے مولا ثانیہ زہرا سے بتا دیجئے کہ ہم آمادہ ہیں۔ راوی یہاں تک لکھتا ہے کہ ان اصحاب و انصار اور چاہنے والوں نے اپنی تلواروں کو نکال کے گردن پہ رکھ لیا کہ مولا اگر حکم ہو تو اپنے ہاتھوں سے اپنے سر کو قلم کر کے قدموں میں رکھ دیں، اے مولا ہم آپ کے جانثار ہیں، ہر حال میں اپنی جان کو آپ کے اوپر قربان کرنا چاہتے ہیں۔ یہاں پہ رک کے ایک جملہ ہم آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتے ہیں، وہ یہ کہ امام کے باوفا اصحاب و انصار انہوں نے تلواروں کو نکال لیا، اپنے گردن پہ رکھ لیا، لیکن کسی نے بھی گردن پہ تلوار چلائی نہیں۔
بلکہ امام سے کہا کہ مولا اگر حکم ہو تو سر کو قلم کر دے، اور اس میں ذرا بھی ایک رتی شک نہیں ہے کہ اگر امام حکم دے دیتے تو اپنے ہاتھوں سے سر کو قلم کر دیتے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اپنی تلواروں کو گلے تک لے جانا ہمارا اختیار ہے، اس کے آگے اب ہمارا اختیار نہیں ہے، اب وقت کے ولی کا اختیار ہے۔ اگر وقت کے ولی کا حکم ہوگا تو ہمارے جسم پہ یہ تلواریں چل سکتی ہیں، لیکن اگر وقت کے ولی کا حکم نہیں ہوگا، اس کی اجازت نہیں ہوگی تو ہم اپنے جسم پہ کھروچ بھی نہیں لگا سکتے۔ اور ٹھیک اسی طریقے سے روز عاشور جب یہ اصحاب مقتل میں جانا چاہتے تھے تو بغیر امام کی اجازت کے کوئی زبردستی اور بغیر امام کی اجازت کے کوئی خود سے نہیں گیا ہے، بلکہ امام کی خدمت میں آئے، اجازت طلب کی، جب تک امام نے منع کیا روکے رہے، جب اجازت ملی تبھی گئے۔ یعنی بتانا چاہتے ہیں کہ چاہے تلوار اپنے اوپر چلائی جائے، چاہے دشمن کے سر پہ چلائی جائے، وقت کے ولی کی اجازت شرط ہے۔ شب عاشور کی جیسا ہم نے عرض کیا کہ بہت ساری روایتیں ہیں، کہاں تک ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں، لیکن ہاں آج اس کم سن شہزادے کے شہادت سے متعلق چند جملے عرض کرنا چاہتے ہیں، صرف ایک خاص چیز کہ ہم یہ احساس کر سکیں کہ اس بچے کی پیاس کس مقام تک پہنچ گئی تھی۔ یہ چھوٹا سا کم سن بچہ، عالم اسلام کا وہ بے مثال شہید کہ جس کی شہادت کا ذکر جہاں بھی ہو، یہ ممکن ہی نہیں کہ لوگوں کی آنکھوں میں آنسو نہ آئیں، یہ ممکن ہی نہیں کہ لوگ گریہ و زاری نہ کریں۔ اگر آج ہم پوری دنیا کے سامنے جناب علی اصغر کی شہادت کو پیش کر دیں تو بہت ساری حقانیت اور بہت ساری باتوں کو ہم لوگوں کے سامنے پہنچا سکتے ہیں، اور آج ایسا نہیں ہے۔ انٹرنیشنل لیول پہ یوم علی اصغر اس چیز اور اس تحریک کو بہت تیزی سے لے کے آگے بڑھ رہا ہے۔ سرکار سید الشہداء اپنے آخری وقت میں جس وقت آپ نے آواز استغاثہ بلند کیا اور آپ کو یہ خیمے میں کچھ گریہ و زاری کی آواز محسوس ہوئی، لوٹ کے آئے اور اپنے اس ننھے سے بچے کو اپنے آغوش میں لیا، بہت جلدی سے صرف روایت کے بعض حصے اور آپ کی زحمت تمام، ننھے سے بچے کو اپنی آغوش میں لیا، لے کے امام مقتل کی طرف آئے کہ دیکھو یہ ہمارا چھوٹا سا بچہ 6 مہینے کی عمر ہے، اس کی ماں کا شیر بھی خشک ہو چکا ہے، پیاس سے بے قرار ہے، تم اس کو تھوڑا سا پانی پلا جاؤ۔ عزیزان محترم، سرکار سید الشہداء نے ہم نے اردو میں بہت آسانی سے کہہ دیا اور آپ نے بہت آسانی سے سن لیا، لیکن عربی میں بہت ساری چیزوں کے الگ الگ مرحلے کے لیے الگ الگ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ سرکار سید الشہداء نے اس کم سن بچے کے پیاس کے لیے تلذی کے لفظ کو استعمال کیا۔ تلذی پیاس کے اس مرحلے کو کہتے ہیں کہ جس کا تصور ہی بہت خوفناک ہوتا ہے۔ اگر اس کی وضاحت اس طریقے سے کی جائے تو شاید غلط نہ ہو کہ جس وقت مچھلی کو پانی سے باہر نکالا جاتا ہے، یہ مچھلی پانی کے فراق میں تڑپتی ہے، کبھی اچھلتی ہے، کبھی گرتی ہے۔ عربی زبان میں یہ تلذی کی منزل میں نہیں ہے۔ پھر جب یہ نروس ہو جاتی ہے مچھلی تو اپنی جگہ پڑے پڑے کبھی اپنے سر کو پٹکتی ہے، کبھی اپنے دم کو پٹکتی ہے۔ عربی میں اس کو بھی تلذی نہیں کہتے ہیں۔ ہاں عزاداروں، جب یہ مچھلی ایک دم بے بس ہو جاتی ہے، اس کے جسم میں جنبش نہیں ہوتی ہے، صرف ایک جگہ پہ اپنے منہ کو کبھی کھولتی ہے کبھی بند کرتی ہے، عربی زبان میں اس منزل کو تلذی کہا جاتا ہے۔ سرکار سید الشہداء نے اپنے اس کم سن بچے کے پیاس کی مثال تلذی سے دی ہے کہ یہ تلذی کی منزل میں ہے، اور شاید اتنی ہی سخت پیاس تھی کہ جو فوج جفاکار کے سپاہی، جو سنگ دل سپاہی کہ جو صبح سے صرف لوگوں پہ حملہ کر رہے ہیں، علی اصغر کی پیاس کو دیکھ کے منہ پھیر کے رونے لگے کہ حسین صحیح کہہ رہے ہیں، حسین سچ کہہ رہے ہیں۔ پسر سعد نے بدلتے ہوئے حالات کو دیکھا، ایک مرتبہ حرملہ کو آواز دی، آئینہ آئینہ حرملہ اقطع کلام الحسین، حرملہ کہاں ہے، حسین کے کلام کو منقطع کر دے۔ عزیزوں، اتنا سننا تھا کہ وہ شقی 3 بھال کے تیر کو چلے کمان میں جوڑتا ہے، ایک ننھا سا بچہ، ایک سوکھا ہوا گلا، اس کے لیے 3 بھال کے تیر کی کیا ضرورت تھی؟ لیکن حرملہ پہچانتا ہے کہ یہ چھوٹا سا بچہ تو ہے لیکن پورے لشکر میں انقلاب کو برپا کر رہا ہے، یہ حسین کا لاڈلا ہے۔ اس کے لیے یعنی اس مقصد کے
اس کی اہمیت کو دیکھتے ہوئے 3 بھال کا تیر شاید جوڑا ہو۔ عزیزان محترم، تیر چلا، باپ کی آغوش میں 6 مہینے کا بچہ منقلب ہو گیا، لیکن اس تیر نے کیا کرشمہ دکھایا؟ 2 جملے اور بس یہی ربط میں آخری مسائل اور آپ کی زحمت تمام۔ ایک جملہ تاریخ نے لکھا ہے کہ اصغر کا گلا ایک کان سے دوسرے کان تک چھد گیا، چھوٹا سا گلا تھا ہی کتنا بڑا کہ جو 3 بھال کے تیر کو سنبھال پاتا۔ لیکن ایک جملہ ماں نے کہا ہے، اس کے لیے ہم صرف یہ وضاحت کر دیں کہ جب چھوٹے جانور ذبح کیے جاتے ہیں تو ان کو ذبح کہا جاتا ہے، لیکن جب بڑے جانوروں کو ذبح کیا جائے تو ان کو نہر کہا جاتا ہے۔ اونٹ نہر ہوتا ہے لیکن چھوٹے جانور نہر نہیں ہوتے ہیں۔ جب جناب رباب کی نگاہ علی اصغر پہ پڑی، ان حالات کو دیکھا تو جب جملہ کہا، اے میرے لال، کیا تمہارے سن کے بچے بھی نہر کیے جاتے ہیں؟ یعنی زخم اتنا شدید تھا کہ ماں نے ایک جملے میں پوری داستان شہادت علی اصغر کو بیان کر دیا کہ اتنے کم سن بچے کو اس بے دردی سے قتل کیا گیا ہے کہ جیسے یوں سمجھا جائے کہ اس بچے کو نہر کر دیا گیا ہو۔ ارے یہ چھوٹا سا بچہ تھا، کوئی اتنا بڑا جانور نہیں کہ جو اس کو اس انداز سے قتل کیا ہو۔ اس چھوٹے سے بچے کو کہیں اس سختی کے ساتھ قتل کیا جاتا ہے۔ یہ پوری شہادت اور ظلم کی داستان کہ جناب رباب کے ایک جملے نے پیش کر دی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ اکبر اکبر تمہیں معلوم ہے کیا مانگ رہے ہو؟ تم باپ سے مرنے کی رضا مانگ رہے ہو۔ اکبر تمہیں معلوم ہے کیا مانگ رہے ہو؟ تم باپ سے مرنے کی رضا مانگ رہے ہو۔ اس عالم غربت میں تمہیں جانے دوں کیسے، اس دشت مصیبت میں تمہیں جانے دوں کیسے، اس وقت قیامت میں تمہیں جانے دوں کیسے۔ اے لال جو تم اذن بغا مانگ رہے ہو، تم باپ سے مرنے کی رضا مانگ رہے ہو۔ کیا گزرے گی اس باپ کے دل پر نہیں سوچا، تم نے یہ میری جالی اکبر نہیں سوچا۔ مر جاؤں گا میں تجھ سے بچھڑ کر نہیں سوچا، تم مجھ سے ضعیفی کا سا مانگ رہے ہو۔ تم باپ سے مرنے کی رضا مانگ رہے ہو۔ اکبر تمہیں معلوم ہے کیا مانگ رہے ہو؟ تم باپ سے مرنے کی دعا مانگ رہے ہو۔ دل روتا ہے نظروں سے اگر دور ہو بیٹا، کس طرح جدائی تیری منظور ہو بیٹا۔ تم ہی میری آنکھیں ہو، میرا نور ہو بیٹا، مجھ سے میری آنکھوں کی ضیا مانگ رہے ہو۔ تم باپ سے مرنے کی رضا مانگ رہے ہو۔ اکبر تمہیں معلوم ہے کیا مانگ رہے ہو؟
تم باپ سے مرنے کی رضا مانگ رہے ہو. دنیا سے گیا جس گھڑی محبوب خدا کا، نانا کی زیارت کو تڑپتا تھا نواسا. اے لال تجھے اس لیے خالق سے تھا مانگا، مقبول ہوئی میری دعا مانگ رہا ہوں. تم باپ سے مرنے کی رضا مانگ رہے ہو. اکبر تمہیں معلوم ہے کیا مانگ رہے ہو؟ ایک باپ سے مرنے کی رضا مانگ رہے ہو. ایک روز تجھے آن کا مانگا تھا پپی نے، 18 برس نازوں سے پالا تھا پھپھی نے. بیٹوں سے بھی زیادہ تمہیں چاہا تھا پھپھی نے. احسان جو زینب نے کیا مانگ رہے ہو. تم باپ سے مرنے کی رضا مانگ رہے ہو. بابا مجھے معلوم، بابا مجھے معلوم ہے کیا مانگ رہا ہوں. بابا مجھے معلوم ہے کیا مانگ رہا ہوں. ایک باپ سے مرنے کی رضا مانگ رہا ہوں. بابا مجھے اماں نے بھی کچھ درس دیا ہے، آداب وفا سے مجھے آگاہ کیا ہے. پہلے میں مروں آپ سے وعدہ یہ لیا ہے، بس اس لیے مرنے کی رضا مانگ رہا ہوں. تم باپ سے مرنے کی رضا مانگ رہے ہو. اکبر تمہیں معلوم ہے کیا مانگ رہے ہو. تم باپ سے مرنے کی رضا مانگ رہے ہو. بابا مجھے معلوم ہے کیا مانگ رہا ہوں. ایک باپ سے مرنے کی رضا مانگ رہا ہوں. زخم دل کے دکھاؤں میں کیسے، تیرا لاشا اٹھاؤں میں کیسے. اکبر میرا سحر والا، اکبر 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 اکبر میرا سحر والا. اکبر لاش اکبر پہ شاہ جب پہنچے اور دل کو ہاتھوں سے تھام کر بولے، تیری فرقت نے علی اکبر، ارے آگ دل میں میرے لگا دی ہے. آگ دل کی
بجھاؤں میں کیسے آگ دل کی بجھاؤں میں کیسے تیرا لاشا اٹھاؤں میں کیسے اکبر میرا سحر والا اکبر 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 تو ہے کڑیے جوان ہے بیٹا ارے باپ تیرا ضعیف ہے کتنا نور آنکھوں کا ہو گیا رخصت اور مجھ کو آتا نہیں نظر خیمہ اور لے کے خیمہ میں جاؤں میں کیسے لے کے خیموں میں جاؤں میں کیسے تیرا لاشا اٹھاؤں میں کیسے اکبر میرا سحر والا اکبر اکبر میرا سحر والا جس نے 18 سال پالا تھا اور کیسے دیکھے گی وہ تیرا لاشا تیری شادی کا تھا جسے ارماں کیسے جھیلے گی وہ تیرا صدمہ اور تیری ماں کو بتاؤں میں کیسے تیری ماں کو بتاؤں میں کیسے تیرا لاشا اٹھاؤں میں کیسے اکبر میرا سحر والا اکبر اکبر میرا سحر والا دیکھ آیا قاصد صغرا راہ تکتی ہے وہ دکھی بہنا تجھ کو بیمار نے بلایا ہے اور وعدہ صغرا کا کیوں بھلا ڈالا غم یہ دل سے لگاؤں میں کیسے غم یہ دل سے لگاؤں میں کیسے تیرا لاشا اٹھاؤں میں کیسے اکبر میرا سحر والا اکبر اکبر میرا سحر والا اکبر بھائی بہنوں رشتہ جس کا ثانی کہیں نہیں ملتا رو کے صغرا نے یہ لکھا اکبر اور ایک دکھیا کی لاج رکھ لینا اور مر گیا تو بتاؤں میں کیسے مر گیا تو بتاؤں میں کیسے تیرا لاشا اٹھاؤں میں کیسے اکبر میرا سحر والا اکبر اکبر میرا
میرا سہرے والا لطف جینے میں اب کہاں اکبر، دل سے اٹھتی ہے یہ فغاں اکبر، صبح عاشور دی تھی جو تو نے خور لائے گی وہ اکبر، اور تیری صورت بھلاؤں میں کیسے، تیری صورت بھلاؤں میں کیسے، تیرا لاشا اٹھاؤں میں کیسے اکبر، میرا سہرے والا اکبر اکبر، میرا سہرے والا اکبر اکبر، میرا سہرے والا اکبر، ذات غم کا محال ہے بیٹا، دیکھوں کیسے یہ زخم سینے کا، ارے میں تو پردیس میں اکیلا ہوں، دیکھ کر زخم کیا کروں بتلا، اور اس پہ مرہم لگاؤں میں کیسے، اس پہ مرہم لگاؤں میں کیسے، تیرا لاشا اٹھاؤں میں کیسے اکبر، میرا سہرے والا اکبر اکبر، میرا سہرے والا اکبر اکبر، میرا سہرے والا اکبر، ایسی غربت میں منہ نہیں موڑو، میں ہوں تنہا ارے مجھے نہ یوں چھوڑو، کیا گزرتی ہے باپ کے دل پر، غم زدہ دل کو یوں نہیں توڑو، ارے اپنی غربت بتاؤں میں کیسے، اپنی غربت بتاؤں میں کیسے، تیرا لاشا اٹھاؤں میں کیسے اکبر، میرا سہرے والا اکبر اکبر، میرا سہرے والا اکبر اکبر، میرا سہرے والا متوجہ زیارت۔ السلام علیک یا ابا عبداللہ، السلام علیک یا ابن رسول اللہ، السلام علیک وعلی جدک وابیک، السلام علیک وعلی امک واخیک، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیک یا مولاي یا غریب الغرباء، السلام علیک یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیک یا اسیر الاعداء، السلام علیک یا شمس الشموس انیس النفوس، غریبا شہیدا مدفونا بعرض توس، السلام علیک یا مغیث الشیۃ والضبار فی یوم الجزاء، السلام علیک یا سلطان العرب والعجام، السلام علیک یا ابا الحسن علی ابن موسى الرضا، روحی و جسمی لک الفداء یا مولا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیک یا مولانا یا صاحب العصر والزمان، السلام علیک یا شریک القرآن، السلام علیک یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیک یا امام الانس والجان، السلام علیک یا امام زماننا هذا،
عجل الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى مخرجك وظهورك وجعلنا من أعوانك وأنصارك وشيعتك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد وآل محمد.